دائرة المطالب وطالب على كل مطلوب طالب وأسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلام على ساقي عطشاء كربلاء وباب الحسين ولعن الله أتبر في الدنيا والآخرة على أداء الدين إلى يوم الدين بحق مالك يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ويكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، مختصر سی بلکہ انتہائی مختصر سی آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ہے مجھے، لہٰذا بس جتنی دیر اب سے گفتگو رہے، نہ کسی نعرے کی اپیل نہ واہ واہ کی اپیل کریں تو اپنے لیے چاہتا ہوں، تو بس چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہات، اور ہاں اس کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آپ کو اچھی لگے تو پھر آپ کی دعائیں دی جائیں۔ سالہ گزشتہ کی طرح اس برس بھی مولا کے منظور نظر مداح خان بلکہ عزادار جناب حاجی عرفان ملک صاحب کی جانب سے اس فرش عزا کو بچھایا گیا ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم جناب خاتون جنت کے صدقے میں ان کا فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا پاک بی بی سدرۃ المنتہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا میرے پاک مولا منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اے دور امام زمانہ بلند صلوات۔ میں نے سرنامہ کلام میں آپ احباب کے سامنے اس بے دل کے کلام کے دل کی ایک دھڑکن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، چاہیں تو یہ کہیں کہ اس بے دل کے دل کی بستی میں بسنے والے کی ایک دھڑکن تلاوت کی ہے۔ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ مختصر حاضری ہے، لیکن آپ یوں ساتھ دیتے رہے تو مجھے لگے گا کہ نہ جانے کتنی صدیاں میں یہاں گزار گیا ہوں۔ چند پل یوں تیری قربت میں جو بیتے جیسے ایک عمر گزارا ہے، تو چاہتے ہیں کہ میری عمر گزر جائے یہاں پہ، تو ساتھ دیتے رہے گا ایسے ہی۔ بے دل کے دل کے کلام یعنی اللہ کے کلام کے دل یاسین کی ایک آیت، ایک دھڑکن تلاوت کی ہے، یا اس بے دل کے دل کی بستی میں بسنے والا یاسین جو ہے اس کی ایک دھڑکن، اور دھڑکن بھی 12ویں آیت ہے قرآن میں، سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، بہت متواتر پڑھی جاتی ہے، حافظ ہوں گے سبھی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ، بے شک، اِنَّا بے شک، کوئی شک نہیں اس بات میں، بتحقیق نحنو، تمام ادیان کی بنیاد توحید کو قرار دینے والا، توحید کی بنیاد اپنی احدیت کو قرار دینے والا، میں کی بجائے نحنو کہہ رہا ہے پہلی بار۔ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے وہ اپیل کرتا ہے اللہ، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ نحنو، بے شک ہم ہی، نحنو نحیی الموتى، موت کے بعد پھر زندہ کریں گے، کرے گا نا اللہ تعالیٰ، اور ہم نگران ہیں، ہم حاضر و ناظر ہیں، نگران ہیں تمہارے ہر عمل پر، یعنی تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یقین رکھیں، سلامت رہیے۔ اور بس نہ جانے خاور بھائی، رضوان بھائی، کیا ربط تھا؟ دیکھیے اکثر کہا جاتا ہے کہ میری بات کو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میری پچھلی بات اور اگلی بات کو سنے بغیر بیچ کی بات کو بیان کر دیا۔ تو قرآن کو سمجھنے کا بھی طریقہ یہ ہے، ایک آیت سمجھ میں نہ آئے پچھلی پڑھو اگلی پڑھو، سیاق و سباق سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر آیت ہی ایک ہو پھر تو ربط لازم ہونا چاہیے نا۔ کیا ربط تھا کہ جب اس نے کہا کہ ہم ہی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور نگران ہیں تمہارے ہر عمل پر، آیت مکمل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، ساتھ ہی کہا بلا فصل کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو، کل شے کو احصینا کیا کیا؟ وہ ٹھیک تھا پہلے ویسے، جیسے بہتر سمجھیں، بے شک ایسے کریں، لیکن میں ایسے کہہ رہا ہوں وہ بہتر لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا احصینا
शुमार करके, गिन गिन कर, अदद के एतबार से हमने इमाम मुबीन में भर दी, इनके अंदर भर दी है, आसैना कर दी है और शुमार करके कर दी है। तो अब कुल शय इनके पास है, तभी तो ये कह सकते हैं पूछो पूछो मुझसे जो चाहे पूछो, जो चाहे, यानी कुल शय के बारे में मेरे से पूछो। ये तस्बीह है मेरी, मैंने रिजवान भाई को दे दी, साथ में मैंने कुछ और चीजें भी दे दी, इनके सुपुर्द कर दी। क्या रिजवान भाई को सिर्फ चीजें देना काफी है या इनका उन चीजों को जानना भी लाजिम है? क्योंकि मैं वापस आऊं घंटे बाद, हाँ भाई मेरी चीजें कि मुझे तो पता ही नहीं क्या दिया था आपने। तो जिसके पास हो, जिसको दिया जाए, बेशक जो दे रहा है मालिक वही है, मगर अगला जानता तो है ना। जानने को इल्म कहते हैं, जिसके पास इल्म हो वो आलिम होता है, जो कुल शय को जाने वो हर शय का आलिम होता है, वो हर शय का इल्म रखता है। नहीं रखता? नहीं, अगर आप कहें नहीं रखता मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता, क्योंकि आप कह नहीं सकते, तो फिर सलूनी के दावे का ये मतलब हुआ। देखिए सलूनी मैं भी यहाँ बैठ के कह सकता हूँ, मगर क्या शर्त के साथ, मशरूत कहूंगा, पूछो पूछो मुझसे जो चाहे पूछो, अगर हो सका तो मैं जवाब दे दूंगा, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन अली ने ये नहीं कहा। अच्छा चले ठीक है, आप सही कह रहे थे, लेकिन अभी रहने दे, मैं पीछे हो जाता हूं। अली ने ये शर्त नहीं लगाई। अगर अली दावा कर रहे थे तो क्या अली जानते भी थे या नहीं? बताइए। जानते थे, यानी अली कुल शय को जानते थे। ये उर्दू में जुमला है, अली कुल शय को जानते थे। अरबी में इसको क्या बोलेंगे? कुल्ली शैइन अलीम। उर्दू में कबूल जब किया है तो अरबी तो फिर वैसे भी वो जुबान है जो कि हम पहले भी बोल कर आए हैं, आगे जाकर भी बोलेंगे, तो जुबान की वजह से बैरियर नहीं लगाना चाहिए। ये जानते हैं, बस समेट दिया मैंने, ये जानते हैं, तसर्रुफ रखते हैं, इतना कि अली इब्न हुसैन की बारगाह है, सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, सैयदुस साजिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, सामने बैठा एक नजूमी है। नजूमी अपने इल्म की धाक बिठा रहा था मौला पर। किस पर धाक बिठा रहा था? मौला पर। जाहिर है नजूमी का काम यही होता है, बताना, बड़े पहुंचे हुए हैं मुसीफ, बड़े पहुंचे हुए हैं, वो अपना पहुंचना बता रहे थे। या एक मर्तबा इमाम सज्जाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, क्या तू उस शख्स को जानता है, ऐसे शख्स को जानता है जो तेरी मौजूदगी में, यानी जब से तू मेरे सामने बैठा है उतनी ही देर में 14,000 अवालिम को उबूर कर गया हो और अपने मुकाम से हटा भी ना हो? कहा मौला मन होगा, वो कौन है? काला आना, मैं ही तो वो हूं, मैं ही वो हूं जो इस साथ में 14,000 अवालिम उबूर कर गया और तेरे सामने मौजूद भी है, हटा नहीं। पूछा मौला सादिक बादशाह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, सादिक बादशाह से पूछा मौला मुमकिन है आपके लिए कि यहाँ बैठे बैठे, यहीं पे बैठे बैठे आप बगदाद से कोई शय उठा कर ले आए? हैरतदा हो गए मौला। कहा तू बगदाद की बात करता है? अरे हम यहाँ बैठे बैठे अर्श के नीचे से जो चाहे उठा कर ले आए। ये सादिक का तसर्रुफ है, ये एक जगह पर दिखाई दे रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर। खसाइस अल हुसैनिया, शेख आयतुल्लाह उज़्मा तुसरी अलरहमा, जाफर तुसरी अलरहमा, क्या खूबसूरत किताब। और आखिरी रिवायत बयान की और मेरी गुफ्तगू तमाम। कहते हैं दजला के किनारे यही मेरा मौला सादिक तशरीफ फरमा है और एक मर्तबा लोग आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक बुजुर्ग ज़ईफ़ था, वो रुक गया, नहीं गया। मौला ने पूछा, खावरों से पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे? कहा मौला मुझे आपसे अकेले में, तन्हाई में कुछ काम है। क्या काम है भाई? मौला मैं आपकी मारिफत हासिल करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आप कौन है, क्या है। खसाइस अल हुसैनिया, 2 जिल्दें इसकी। मौला ने कहा अच्छा हमारी मारिफत हासिल करेगा? 4 मुलाजिमीन को बुलाया मौला ने अपने, कहा इसको उठाओ और दजला में फेंक दो, फेंक दो दजला में। फेंक दिया गया, मुश्किल से निकला बाहर। मौला मैं तो मारिफत हासिल करने आया था, आप तो मार ही रहे हैं, मैं तो मारिफत की तरफ जाना चाहता। कहा अभी भी इसको मारिफत नहीं हुई है, जाओ इसको और आगे फेंको, वस्त में फेंको जाकर। ज़ईफ़ था, ज़ाहिर है नातवा था,
اب جتنی قوت تھی ختم ہو چکی ہے ایک مرتبہ، طاقت نہ رہی، آسرے ٹوٹ گئے، سہارے ٹوٹ گئے، ابھی کچھ جسارت کرنے ہی والا تھا، بس ایک مرتبہ جان بچانے کی خاطر اس نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب اپنی نگاہیں بلند کی، یا اللہ غثنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، میں تو اس کے پاس آیا تھا اس کی معرفت حاصل کرنے، پر یہ تو آگے سے مار رہا ہے، تو مجھے بچا۔ بس جیسے کہا نا یا اللہ غثنی، مولا صادق نے آگے ہاتھ بڑھایا، اللہ اکبر، ہاتھ بڑھایا، جب خدا کو پکارا صادق آ گئے، چھٹا لی آ گیا، میرے مولا صادق نے ہاتھ بڑھایا، بچایا، باہر آیا، قدموں میں گرا، مولا معرفت ہو گئی معرفت، جا رہا تھا، کچھ کم ظرف ضعیف العقیدہ تھے، وہ بھی مومن، کہنے لگے کیسی معرفت ہوگی بھائی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، بچا لیا؟ کہا تم نے تو بس یہ دیکھا بچا لیا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کو میں نے کہا یا اللہ غثنی، جیسے ہی میں نے کہا یا اللہ غثنی، مجھے مشرق تا مغرب ہر جانب صادق آل محمد نظر آ رہا تھا، ہر طرف سے صادق مولا کا ہاتھ آ رہا تھا، ید اللہ آ رہا تھا، میری مدد کو آ رہا تھا۔ یہی مدد ہے بس جو اسلام کی ابتدا بھی ہے انجام بھی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ غدیر سے عشیر تک کا سفر، ابتدا ہو رہی ہے یا علی مدد سے اور انتہا ہو رہی ہے پیر مولا علی مدد پہ۔ میں نے ایک دفعہ سوچا رضوان بھائی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے نمو بھائی، ہم السلام علیکم وعلیکم السلام جواب سمجھ آئے، ہم یا علی مدد کہتے ہیں، دوسرا پیر مولا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ نہ جانے کہاں سے سرگوشی ہوئی کہ دیکھو غدیر میں صرف یا علی مدد ہی کہا تھا، عشیر میں اس کو پیر مولا بنا کر علی مدد کہا ہے، تو یہ ہے یا علی مدد، سب نے مانگی۔ ہم کیا ہیں؟ موسیٰ کو اللہ نے کہا 2 منٹ آخری لے، میں مسائل نہیں کروں، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو لے لوں 2 منٹ، حقیق بھائی آپ کی اجازت سے سلامت رہیے۔ موسیٰ و ہارون کو، موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے، سورہ قصص ہے، پورا قصہ موسیٰ کا بیان کیا، جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں، الفاظ ہیں قرآن کی آیت ہے، خائفون، موسیٰ نے کہا میں خائف ہوں، ڈر رہا ہوں۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، وہ قبطی کو مکہ مارا تھا اپنے پڑھاؤ، میں نے قتل کیا ان کا بندہ، لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ کہیں خون بہا نہ ہو جائے آگے سے۔ اب خائف ہوں بھی جب پڑھ لے، اور پھر بھی یہ کہتے ہوئے خائف ہوں کہ علی افضل تھے یا آدم سے عیسیٰ تک افضل تھے، پھر تو خائف نہیں ہونا چاہیے، جس نے ایک مارا تھا وہ خائف ہو گیا، جس نے مکے کے ہر گھر میں موت کی صفیں بچھائی تھی وہ اکیلا چلا جاتا ہے، سورہ برات تلاوت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ البتہ کہا جاؤ خائف ہو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ اپنی آیات مبین بھیجیں گے، واضح آیات، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، اور ایک سلطان بھیجیں گے۔ تفسیر برہان ہے، 3 جلد ہے، سرکار علامہ سید ہاشم البحرانی آل اللہ مقامہ علیہ رحمہ تفسیر برہان کی جلد نمبر 3 میں بیان کرتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ کہنا سلطان، تو ساتھ ہی ایک نورانی پیکر نمودار ہوا، شہسوار تھا، شہسوار نے کہا موسیٰ و ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آپ نے نہ جانے کیوں واہ کیا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں خاور بھائی، عقیل بھائی، یہ کون باجبروت ہے جو وہ نبیوں کو کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ؟ موسیٰ بھی نہیں پوچھتا میں کلیم اللہ ہو کر تیرے پیچھے کیوں آؤں، بس سمیٹ دیا میں نے، آ گئے فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں حاجی صاحب میں نے آخری منٹ لیا، میں نے کہا مسائل چھوڑا، آ گئے فرعون کے دربار میں، مولا ان کو سلامت رکھے۔ فرعون کے دربار میں آنا تھا، پہلے موسیٰ سوچ رہے ہیں، ہارون سوچ رہے ہیں کہ وہ سلطنت کے نشے میں دھت، اور ہم وہ سیدھا کپڑے پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ، ہماری تو بات بھی نہیں سنے گا۔ لیکن جب سلطان آ گیا نا ساتھ، جب وہ شہسوار ساتھ میں آ گیا، اور لکھتے ہیں کہ اس کا لباس بھی سونے کا تھا، تلوار بھی، گھوڑا بھی، کیوں کہ فرعون سونے سے دوسروں کو مرعوب کرتا تھا، تو سب سونے کا پہن کر آیا، اور اس نے تلوار کو ایک مرتبہ بے نیام کیا ہے، بس تلوار کو بے نیام کرنا تھا۔ لکھتے ہیں کہ تجلی تلوار عرش سے ٹکرائی، کہ فرعون بات سن ان بھائیوں کی، ان کی بات سن، لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی فرعون پر، مشکل سے کہا ان سے کہو کل آنا، میں آج اس کے شہسوار کے خوف سے اب وہ خائف ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں کیسے پلٹاتے ہیں مقدر علی، یہ کیسا مقدر پلٹاتے ہیں۔ موسیٰ خائف تھا، فرعون کو خائف کر دیا کہ آج اس کے خوف سے میں بول نہیں پاؤں گا، زبان کو لکنت نہیں ہوگی، کل آنا
موسیٰ نے کہا کہ کل تو کیسے آئیں گے، آج تو قبلہ آپ کی وجہ سے آنے دیا ہے، کل کیسے آئیں گے؟ کہا موسیٰ مجھے پہچانا نہیں، مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے؟ انہیں کون روک سکتا ہے؟ کل آ جانا، چلے جاؤ۔ چلے گئے، میں بھی جا رہا ہوں۔ جب وہ چلے گئے، فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا، ڈانٹ کے پوچھا، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرے اذن، میری اجازت کے بغیر اس شہسوار کو اندر کیوں آنے دیا؟ فکرہ سنیے گا درباریوں کا۔ کہا یا فرعون تیری عزت کی قسم، ہم نے تو کسی شہسوار کو نہیں دیکھا، بس یہاں پر ایک مرتبہ سرکار علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں پہچانا ہے یہ شہسوار کون تھا؟ ھذا علی مولا، یہ علی مولا ہے۔ حیدری 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 زباں کے ساتھ بھی بولا۔ یہ انبیاء کے ساتھ رسول فرماتے ہیں کہ ظاہراً میرے ساتھ علی تو آیا ہے، مگر ہر نبی کے ساتھ ہر دور میں تو باطنی طور پہ آیا ہے۔ علی کا ظاہر اور ہر کسی کا ظاہر اور باطن اور۔ سلمان نے پوچھا، آخری بات، اب یہ کتنی دفعہ آخری بات کہا؟ یہ تو آخری والا حساب ہو گیا، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال حدود و قیود ہیں، ان میں رہنا لازم ہے۔ سلمان نے پوچھا ایک مرتبہ، دو فکروں کی روایت ہے، ختم ہوگی بات۔ اچانک پوچھا، سلمان کا مزاج بھی کیا ہے، مطلب ایک عرصے سے عقیل بھائی کو میں جانتا ہوں، آج ملوں بولو آپ کا نام کیا ہے؟ سلمان نے یہی کیا، یا سیدی آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ عجیب بات پوچھی سلمان نے، مگر جس سے پوچھا وہ مظہر العجائب تھا، وہ مظہر الغرائب تھا۔ عجائبات کا مظہر، ان کی بات ہوتی ہی عجیب ہے، جو بات سن کے عجیب نہ لگے وہ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ عجیب لگنا ضروری ہے کہ آپ حیرت میں چلے جائیں۔ رب زدنی علما کہتے ہیں نا، علم اضافہ فرما، مولا کہتے ہیں یہ بھی کہا کرو ہماری حیرت میں اضافہ فرما، ہمیں عالم حیرت میں لے جا مولا۔ معرفت کی ترقی بھی ہو سکتی ہے، تنزلی بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ قائم بھی رہ سکتی ہے۔ ترقی کا ایک ہی طریقہ ہے، اضافہ، نئی چیز تلاش کر کے، خود سے نہیں بنا کے، تلاش کر کے۔ بہرحال کیا نام ہے آپ کا؟ لسان اللہ نے فرمایا، اے سلمان میں وہ ہوں جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اسم لفظ سے بنتا ہے، لفظ اجزاء سے بنتے ہیں، ہم اجزاء کے قائل نہیں ہیں۔ جز نہیں ہوتا، یہ کل ہوتا ہے۔ یہ ایمان بھی بننے پر آئے تو کل بنتا ہے، کل کا کل بنتا ہے۔ بس مجھ پر میں وہ ہوں، میں وہ ہوں جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں ظاہراً امام ہوں، میرا ظاہر امام ہے۔ مولا باطن کا تیرے سے کیا مطلب؟ وہ رسول جانے، اللہ جانے، علی جانے، لیکن